السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے انسان کلام اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف جانے کے بجائے آج بدعات کی طرف دوڑ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کے من مانی طریقے سے جو سمجھ میں آیا کرتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل ہو رہا ہے یا ان کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، آج کل مان لیا جائے کہ شادی بیاہ کے موقع سے جو جاتے ہیں، بارات لے کر کے اس سلسلے میں اللہ کے رسول کے فرمان ہے کہ ولیمہ کرو، لیکن انسان ولیمہ تو چھوڑ دیتا ہے اور بارات کو لے کر کے جو ہے بہو کے سسرال پہنچ جاتا ہے۔ 100 200 250 150 اس طریقے سے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ بھلے وہ بیٹی والا چاہے جہاں سے بھی انتظام کر کے کھلائے، جیسا بھی مال کا کھلائے، عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی والے کے پاس اگر اوقات نہیں ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں سے بھی انتظام کر کے لائیں اور ہمیں کھلائیں، ہم بارات کو لے کر کے ہی آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی اپنے اولاد کا کرو تو شادی کے بعد ولیمہ کرو، لیکن انسان ولیمہ نہ کر کے خود بیٹی والوں کے یہاں لے کر کے بارات چلا جاتا ہے اور دبا کر کے کھاتا ہے۔ بزرگوں، دوستو، صرف اتنی ہی نہیں کہ جو میسر ہو، بلکہ آرڈر دیتا ہے بیٹا والا کہ ہمیں مرغا چاہیے، ہمیں مچھلی چاہیے، ہم 200 بارات لے کر آئیں گے، ہمیں کرسی ٹیبل کے اوپر بھی کھلانا پڑے گا۔ اس طریقے سے بیٹی والوں کو دباؤ دیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برعکس، بالکل خلاف۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے، علماء کرام بھی بتلاتے ہیں کہ ان کے یہاں کھانا ناجائز ہے۔ جب ناجائز ہے تو بھائی کھاتے کیوں ہیں؟ ولیمہ سنت ہے تو ولیمہ کھلانے کی اوقات نہیں ہے، اور دوسرے کے کھانے کے اوپر یہ انسان تلا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو من میں آیا وہ کرے گا، بھلے ہمیں حرام کی روزی ملے، حلال کی روزی ملے، ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے، دوسرے کا مال ہر حال میں کھانا ہے۔ بزرگوں، دوستو، یہ سراسر ناجائز ہے اور آپ شریعت کے بالکل برخلاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو آپ کھلائیں، نہ کہ اس کے یہاں کھائے۔ اگر اس کے یہاں کھاتے ہیں تو پھر یہ تو بھکاریوں سے بھی بدتر ہے انسان۔ بزرگوں، دوستو، اس سے قوم کے اندر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے اور انسان جو ہے تنزلی کے طرف یہ چلا جاتا ہے۔ شاعر نے صحیح کہا ہے کہ لاکھ روپے لے کے فٹانی کرتے ہیں دن رات۔ جناب غلام ربانی صاحب کا یہ بھی شعر ہے کہ لاکھ روپے لے کے فٹانی کرتے ہیں دن رات، اور 200 باراتی لے کر جاتے ہیں بارات۔ بم کے دھماکوں سے یہ بچائے دنیا میں کوہرام، بم کے دھماکوں سے یہ مچائے دنیا میں کوہرام، بتاؤ کیا ہوگا انجام، بتاؤ کیا ہوگا انجام۔ بزرگوں اور دوستو، یہ باراتی جو سراسر بدعت ہے، ناجائز ہے،
علماء نے اسے جائز ہی نہیں قرار دیا، نہ کہ صحابہ کی طور و طریقہ ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کا طور و طریقہ ہے، یہ بالکل بالخلاف ہے۔ دوسرے کے یہاں کھانا، دوسرے کے یہاں دوسرے کا مال دبا کر کے آنا، یہ سراسر ناجائز ہے۔ اسی لیے اس سے جو ہے احتراز کریں، اس سے پرہیز کریں، اور اگر اللہ نے حیثیت دیا ہے تو آپ لڑکے کی شادی سنت طریقے سے کر رہے ہیں تو شادی کے دوسرے روز ہو کر کے ولیمہ کریں، اور اپنے جو ہے احباب کو، خیش و اقارب کو، اور جو ہے غریب غربا کو بھی کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کے اندر میں برکت عطا فرمائے گا، ورنہ نقصان کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔